کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب والدمع الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بيت محمد وآله اللهم صل على محمد عزیزان محترم ایام فاطمیہ ہے اور شب جمعہ بھی ہے شب دعا ہے شب مغفرت شب زیارت سید الشہداء علیہ السلام ہے اور اس کی مناسبت سے چند رائے جو ہے وہ آپ کے اذان عالی میں منتقل کرنے ہیں کہ خداوند متعال ہماری ان مجالس کو ذکر کو خود ہمارے لیے بھی سرمایہ فراہم کرے اور ہمارے محرومین کی قبروں کے اندر بھی جو ہے وہ آسائش پیدا کرے۔ عزیزان محترم ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ ہیں اور گفتگو کوشش ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کی زندگی پر محور پر رکھ کر کی جائے اور اپنی زندگی میں وہاں سے درس لیا جائے تاکہ ہم پریکٹیکلی اپنی زندگی میں یہ دیکھیں کہ ہمارا اور ان کے درمیان میں فاصلہ کتنا ہے۔ کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، لیکن کیا ہمارا عمل بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں یا نہیں؟ اس میں اگر ہم دیکھیں کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں ان کی زندگی کے انتخابات، ان کی زندگی میں انہوں نے جس چیزوں کو ترجیحات دی، امپورٹنس دی، وہ کیا تھی؟ اور آج کل کے دور کے اندر چاہے وہ ایک خاتون ہو، چاہے وہ ایک مرد ہو، چاہے وہ ایک فیملی ہو، چاہے وہ پروفیشنل ہو، اس کی زندگی میں ترجیحات یعنی امپورٹنس کس چیز کو وہ دیتا ہے۔ ہمیں بہرحال قرآن بھی اس طرح اشارہ دیتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کن چیزوں کو امپورٹنٹ دینا چاہیے۔ وہ بھی حدیث قدسی ہے، اسی کے ذیل میں چند عرائض جو ہیں وہ بی بی کی زندگی کو بھی شامل حال کرتے ہوئے آپ کے اذان عالی میں منتقل کرتے ہیں۔ حدیث قدسی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ پروردگار نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ، آپ غالباً حدیث مشہور بھی ہے، معروف بھی ہے، لیکن سنتے رہتے ہوں گے اور سنا بھی ہوگا، لیکن بہرحال بعض اوقات انسان کی تکرار امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ انسان بھول جاتا ہے۔ رات کی بات انسان کو یاد نہیں رہتی تو پرانی بات سنی ہوئی کہاں انسان کو یاد رہتی ہے۔ پروردگار کہتا ہے موسیٰ، اگر تم راحت، خدا کہہ رہا ہے موسیٰ کہ میں نے آسائش کو، آرامش کو، سکون کو، راحت کو جنت میں قرار دیا ہے۔ یعنی جو آسائش ہے زندگی میں، آسانیاں جس کو انسان کہتا ہے، راحت ہے، سکون ہے، پروردگار کہہ رہا ہے موسیٰ میں نے اس سکون کو، اس آرام کو جنت میں قرار دیا ہے، اور لوگ اس کو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ لوگ اس کو اس دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، جبکہ اس دنیا میں آسائش اور راحت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بہرحال دنیا مصیبت کی جگہ ہے، بلا کی جگہ ہے، مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں،
مثال کے طور پر کسی کے پاس مال ہے تو اولاد نہیں ہے، اولاد ہے تو مال نہیں ہے، مال ہے تو صحت نہیں ہے، صحت ہے تو مال نہیں ہے۔ مشہور شعر فارسی کا مجھے بارہ اتنا اچھا ذہن میں نہیں ہے کہ کسی کے وہ درم نہ دولت کرم دولت، یعنی کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں مگر اس کے پاس کرم ہے، کسی کے کرم دولت درم نہ دولت، یعنی کہ اس کے پاس کرم ہے، کریم ہے، لیکن جو ہے وہ پیسہ۔ اب جس کے پاس مال ہے اس کے پاس کرم نہیں ہے، جس کے پاس کرم ہے اس کے پاس مال نہیں ہے۔ اب یہ انسان کی زندگی ایسی ہے، مشکلات ہے۔ اب انسان کہتا ہے اللہ یہ دے دے وہ دے دے، یہ جس کو دنیا میں آسائشیں مانگ رہا ہوتا ہے یہ آسائشیں نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان جو ہے وہ اولاد میں آسائش ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ بعض کی اولاد ایسی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ اللہ نہ دیتا، کیونکہ بہرحال دنیا میں ہر طرح کی چیزیں ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو اولاد کی مشکل ہوئی تو پروردگار کہا کہ میرے بچے کو بھی کرے، تو پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ موسیٰ آپ نہیں وہ علم رکھتے جو ہم جانتے ہیں۔ وہ اس طرح اور بہت سارے۔ تو ہم دنیا میں جو اپنے لیے آسائشیں ڈھونڈ رہے ہیں، آرام ڈھونڈ رہے ہیں، اصل دنیا میں آسائشیں ہے ہی نہیں۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، بلا مصیبتیں دنیا کے وجود میں ہیں۔ جس طرح پانی جو ہے اس میں سے آپ اس کا گیلا پن ویٹ ہونا نہیں نکال سکتے، پانی نہیں ہے۔ آپ نمک سے اس کا جو سالٹی ٹیسٹ ہے وہ آپ نہیں ہٹا سکتے کہ بھئی نمک جو ہے میٹھا ہو جائے یا نمک پھیکا ہو جائے، تو نمک نہیں ہے وہ۔ یہ چیزیں اس کے وجود میں ہیں، اس کی ذات میں جدا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح دنیا کی ذات کے اندر مشکلات ہیں، امتحان ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے امتحان۔ اب انسان ساری زندگی اپنی آسائشوں کو ڈھونڈنے کے لیے کماتا ہے، محنت کرتا ہے، محنت کرنا بری بات نہیں ہے، حلال رزق کمانا بری بات نہیں ہے، لیکن انسان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام حدیث بہت معروف ہے، مشہور ہے، آپ مسلمین بھی کئی دفعہ ممبر سے بھی سنتے رہتے ہیں کہ انسان ساری زندگی جو ہے وہ کمانے میں خرچ کر دیتا ہے، دولت جمع کرنے میں خرچ کر دیتا ہے، پھر اسی جمع کی ہوئی دولت کو جو صحت خراب کی ہوتی ہے اس نے اس کو صحت کو بچانے میں خرچ کر دیتا ہے۔ اب انسان محنت کرتا ہے، کماتا ہے، اتنا کام کے بعد میں شوگر ہو جاتا ہے، میٹھا نہیں کھا سکتا، زیادہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ وہ یہ کتنی بیماریاں آج کل کیوں ہیں؟ کیونکہ آسائش ڈھونڈ رہا ہے، جبکہ خدا نے آسائش کہاں رکھی ہے؟ بہشت میں، جنت۔ عزیزان محترم، حضرت سلیمان فارسی میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، رسول خدا کی خدمت میں اکثر اس بات کو عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کتنی سختیوں کے اندر، کتنی مشکلات کے اندر ہے۔ رسول خدا نے کیا فرمایا؟ سلمان، فاطمہ نے کا وجود پورا ایمان سے لبریز ہے۔ فاطمہ نے اپنے لیے یقین کو اور ان ساری چیزوں کو اپنے لیے حاصل کیا ہے، اس کو اس دنیا سے سروکار نہیں ہے۔ جو اپنے شادی کی رات کا لباس خدا کی راہ میں دے اسے دنیا سے کیا سروکار؟ اور زندگی اور آسائش کیسی کہ مولا متقیان سے جب دوسرے دن جب رسول خدا نے پوچھا، والدین پوچھتے ہیں، بیٹی کی شادی ہوتی ہے جب فوراً ملاقات ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں آپ کا شوہر کیسا پایا، آپ نے اپنے گھر والوں کو، سسرال والوں کو کیسا پایا، یا خود بیٹے سے، داماد سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو ہماری بیٹی کیسی لگی، کیسی کی؟ تم جب مولا متقیان سے پوچھا تو کیا مولا نے جواب دیا؟ یا رسول اللہ میں نے خدا کی عبادت میں بہترین مددگار پایا۔ تو ایسی زوجہ ڈھونڈنا آج کل کے دور میں ہمارے لیے کہ آج ہم کس طرح کی زندگی کا پارٹنر، چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فیمیل ہو، چاہے آج کل کی خواتین ہوں، چاہے ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت کر رہے ہوں، تو آج ہم ان کی تربیت میں یہ ڈالیں گے کہ کل ان کے لیے ان کا پارٹنر کیسا ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں اور بیٹا جوان ہو گئے ہیں، جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ذہن میں کہ وہ اپنی لائف پارٹنر کیسا ڈھونڈنا چاہتے ہیں، وہ اگر آپ اجمالی طور پر زندگیوں کی طرف نظر ڈالیں تو جاب، بزنس، بینک بیلنس، گاڑی، گھر، اتنے سفر کروائے سال میں، یہاں لے کے جائے وہاں لے کے جائے،
یہ کپڑے ہماری بیٹی پہنتی ہے تو فلانا پہنتی ہے تو یہ ہے وہ ہے ایکس وائی زیڈ، جو لسٹیں اتنی لمبی دنیا کی آج کل ہو گئی ہیں. یہ تربیت کیا وہ تربیت ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو دی، یا یہ وہ گھرانہ جو اصل گھرانہ تھا اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے جو ہم دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے دنیا کی آسائشوں کے اندر اپنے سکون کو ڈھونڈ رہے ہیں. ہم شاید حق مہر زیادہ رکھنے میں اپنی بیٹی کو سیکیور سمجھتے ہیں. ہم شاید جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سامنے والا اتنا اسٹرانگ ہوگا. بڑے بڑے لوگ ظاہراً بہت اچھے ہوں لیکن دوسرے دن غریب ہو جائیں، کیا کریں گے؟ اس پہ بھی پھر بیٹی کو چھوڑیں گے کہ جب سے آئی تھی گھر کا کاروبار. وہ معاشرہ ایسا ہے، معاشرہ ایسا ہے جانے. لیکن اگر کسی بیٹی کے نصیب سے انسان کے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہاں نہیں بولتے، وہاں بولتے میں نے کمایا تھا، اب دوسری بھی کر لوں تیسری بھی کر لوں کہ میں نے کمایا. وہ یہ دیکھ رہے کہ پہلے کیا تھے، اس کے آنے سے انسان نے خدا نے آپ کی زندگی میں برکت دی. خوب. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے دنیا فوکسڈ ہے، جبکہ خدا کہہ رہا ہے موسیٰ دنیا فوکس نہیں ہونی چاہیے. دنیا اتنی ہو کہ آپ یہ سفر طے کر لیں. جتنا آپ اپنے ٹریولنگ میں اپنے سفر کو بڑھائیں گے، اپنے بیگوں کو بڑھائیں گے، اپنے بیک پیک کو بھاری کریں گے، اتنی تکلیف آپ کو خود کو اٹھانی پڑے گی. انٹل کیونکہ روز قیامت میں بہلول کا مشہور واقعہ جو خلیفہ وقت سے اس نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا تم آگ لگا کے بیٹھے ہوئے ہو، ایک جگہ تندور کو گرم کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ وہ کہا جی بالکل ایسے جیسے قیامت والے دن جو ہے وہ ایسے ہی ہوگا، سب تک پوچھے جائیں گے. وہ کہا کہ خوب کھڑے ہو. اس سے پوچھا، اس کا نام میرا نام وہ آگ کے اوپر کھڑا رہا توے کو، میرا نام بہلول ہے، میرے پاس یہ 1 2 3 چیز ختم اتر گیا. کیا تم کھڑے ہو؟ بادشاہ کھڑا ہوا، وہ نام ہی ختم نہیں ہو رہا. بادشاہ یہ وہ 4 ماہ نام لیتے ہی پہنچ جل گیا. لباس پہ نام لیں، گھر پہ نام لیں. خود انسان اپنی طرف توجہ دوسروں کو کیا کہے؟ میرے اپنے وارڈروب پہ کتنے کپڑے کھڑے ہوئے ہیں. سوال جواب تو دینا ہے. صرف یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ خونس دے دیا میں نے مولانا کافی ہو گیا. خونس تو دینا واجب تھا، لیکن باقی کون سوال جواب دے گا؟ وہ اتنی ساری چیزیں انسان کو واقعاً گرفتاری ہے انسان کی زندگی میں. اب یہ بہرحال جواب دینا ہے. خدا بھی بولے گا تم نے وہی آسائشیں ڈھونڈ لی تھی، اب جواب دو مجھے. مولانا متقیان کیا کہتے ہیں کہ ایسی دنیا کا کیا کرے جس کے حلال پہ جواب دینا پڑ جائے اور حرام پہ عذاب آ جائے. تو ظاہر ہے یعنی کہ سختیاں ہیں زانے محترم. بہرحال ہم دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کی زندگی سادی زندگی ہے. ایسی سادی زندگی کہ گھر کے اندر چند چیزیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے گھر کے اندر مطلب کام کی چیزیں یا ضرورت کی آج کے زمانے کے حساب سے نہ رکھیں، لیکن اپنے دامن کو اتنا ہی پھیلائیں مرتے وقت جس کو سمیٹ سکیں. ایسا نہ ہو کہ سمیٹتے سمیٹتے جو ہے وہ انسان دنیا سے چلا جائے. شخص جو میں جانے محترم میں آج کوشش کروں گا قبر کے اندر بھی لے کے جانے کی کوشش کروں گا، تھوڑا سا انسان متوجہ ہو کہ ہم بہرحال کہاں کی طرف جا رہے ہیں. دوسری چیز پروردگار حضرت موسیٰ کہتے ہیں موسیٰ میں نے عظمت کو، بزرگی کو، رفعت کو یعنی بلندی کو میں نے تواضع میں رکھا ہے اور لوگ تکبر میں ڈھونڈتے ہیں. یعنی انسان سمجھتا ہے کہ مطلب میں تھوڑا سا مغرور ہو جاؤں، بڑا مجھے کوئی ڈیزگنیشن مل جائے، میں تھوڑا سینہ چوڑا ہو کے چل لوں، میں تھوڑا لوگوں کو پر اس طرح کر لوں تو شاید میری دنیا میں عزت ہو جائے گی. نہیں عزیزان محترم، یہ بڑے بڑے فرعون، نمرود، یہ کیسے کیسے لوگ تھے جو اپنے اوپر تکبر کرتے تھے. خدا نے کیا دیا؟ ذلت دی، کوئی بزرگی نہیں دی. اور وہ نبی جو کہ چرایا کرتے تھے جانوروں کو، خدا نے ان کو کتنی عزت دی، کتنا بلند کیا. یہی صدام ملعون کہتا تھا کہ میں 4 گھنٹے میں آ کے تہران میں آ جاؤں گا، چائے پیوں گا یہاں پر. کیا ہوا؟ جنازہ بھی جو ہے، بدن بھی جو ہے وہ نالیوں میں سے نکلے. اور وہ امام خمینی جیسی شخصیت کہ جو سادھی 2 کمروں میں گزارنے والی زندگی، وہ آج کہاں ہے دنیا میں؟ آج تک لوگ اس نام سے گھبراتے ہیں کہ کہیں دوسرے خمینی نہ پیدا ہو جائے.
خوب کیوں؟ اور یہ جتنا پورا عالم اسلام کے اندر عزت آج اسلام کو عطا ہوئی، یہ واقعہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی اس برکت کی وجہ سے یقیناً اہل بیت علیہ السلام کا خاص لطف اور کرم ہے. جب آپ زندگی ان کی سیرت پہ گزاریں گے تو خدا عزت دیتا ہے. اب یہی ہے کہ تواضع ہے، جھکے ہوئے ہیں. امام خمینی کا تواضع کیا تھا؟ یعنی بچہ بھی جو تھا وہ بھی آئے تو امام خمینی سلام کرتے. وہ بھی کہاں سے سیکھا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یہ سیرت کی مزاج ہے. نہیں دنیا آج ہم کہتے ہیں کہ اصحاب جیسے ہم نہیں ہو سکتے، ائمہ جیسے ہم نہیں ہو سکتے، ان کے صحابی نہیں ہو سکتے، وہ کم از کم اپنے دور کے لوگوں کے جیسے، علماء کے جوانوں کے جیسے ہو سکتے ہیں. امام رسول خدا بچے کو دیکھتے تھے تو کبھی نہیں ہو کہ بچوں نے پہلے سلام کیا ہو، رسول خدا خود سلام کرتے تھے. شہید علی حسینی کا واقعہ، ان کا ڈرائیور کہتا ہے کہ آج تک کبھی نہیں ہوا کہ جو ہے وہ ہمیں دروازہ گاڑی کا کھولنا پڑے. تواضع ہے یہ، ایسا نہیں بولتا ہوں. یہاں کے مولانا صاحب ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، 4 لوگ کھڑے ہوں، گاڑی دروازہ کھولے تو نیچے اتریں گے. کدھر آدمی ڈھونڈ رہا ہے بزرگی کو؟ وہاں بزرگی تواضع ہے، جھکنے میں. آپ جتنا جھکیں گے خدا اس کو بلند کرتا ہے. حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ جو کہ یعنی اول بشر کی بیٹی ہیں، یعنی اس سے بہترین خلقت نہیں ہے، لیکن مدینہ میں اپنے والد کے ہوتے ہوئے زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ میں رسول کی بیٹی ہوں، میں کچھ بھی کر لوں. سادگی ہو گئی، وہ کچھ بھی ہو گئی. اور اس کے باوجود بھی بعد میں بھی جو انہوں نے کیا وہ حق کی وجہ سے کیا. کہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں رسول کی بیٹی ہوں تو میرا یہ حق ہے، میرا وہ حق ہے. نہیں، جو حق رسول نے دیا تھا اسی کا تقاضا کیا. عزیزان محترم، ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں گا کہ خدا نہ خواستہ ہمارے پاس کوئی پوسٹ آ جاتی ہے، کوئی ڈیزگنیشن آ جاتا ہے، یہ کچھ بھی آ جاتا ہے، ہم اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہ خدا کی بارگاہ میں متواضع رہتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ آج کل کی کہنے کو تو یہ باتیں بہت سادی ہیں، لیکن پریکٹیکلی جب ہم اپنی زندگی میں آتے ہیں تو یہ سادی چیز ہم سے عملاً نہیں ہوتی ہے. ہم تو ہر جگہ انسان جو ہے، سب سے زیادہ انسان کا زور گھر پہ چلتا ہے. سب سے زیادہ تو طاقت تو الگ ہی ٹھیک ہے، رجال جو ہے وہ قوامین ہے، یعنی پورے گھر کا سسٹم نظام جو ہے وہ مرد کی وجہ سے. لیکن ڈکٹیٹر بننے کے لیے نہیں ہے مرد ڈکٹیٹر بن جائے، یا خواتین جو ہیں وہ فیمنسٹ تھاٹ لے کر جو ہے وہ حکومتیں شروع کر دیں. وہ انسان غلطی ہو جاتی ہے، زندگی ہے، کبھی ہو جاتا ہے انسان اپ اینڈ ڈاؤن. لیکن تواضع کے ساتھ اگر اپنی زندگی کو بیلنس کر کے چلے گا تو خدا بھی اس کے اندر برکت دیتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی اونچی الفاظ میں بولتے آپ خاموش ہو جائیں، کبھی آپ سے کچھ ہو جائے، سامنے والا وہ گھر ایسے ہی چلتا ہے. انسان ہوتا ہے. پروردگار حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں، موسیٰ اگر عزت چاہتے ہو، خدا نے عزت کو قیام اللیل رکھا ہوا ہے، یعنی رات کی عبادت میں خدا نے عزت کو رکھا ہوا ہے. اور لوگ سلاطین کے دروازوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی لوگ بادشاہوں کے، امیروں کے گھروں پہ جانا، امیر کے آگے جھکنا، امیر کے آگے اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کرنا، اس میں جو ہے وہ عزت ڈھونڈ رہے ہیں. جبکہ خدا نے عزت کا رکھا ہوا ہے راحت کی عبادت میں. اور ابھی 1-2 دن بعد شہید قاسم سلیمانی کی برسی بھی ہے، شہادت کی. ایک آپ سوچیں کہ دنیا کے سلاطین خوف کھا رہے ہیں نام سے. 1 سال ہو گیا ہے، ابھی تک اس کے نام سے، اس کی تصویر سے خوف کھاتے ہیں. دنیا کے سلاطین، دنیا کی طاقتیں، کیسی خدا نے عزت دی ہے. آج بھی آپ دیکھیں جوانوں کے موبائلوں پہ، اس پہ ہر چیز کے اوپر ایک نگاہ کریں لوگوں کی ابھی بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. یہ عزت خدا دل میں کیسے ڈال رہا ہے؟ کیوں؟ قیام اللیل کی وجہ سے، خدا کی بارگاہ میں ذلت کی وجہ سے. خدا کی بارگاہ میں آج آپ کے پاس ویڈیوز موجود ہیں کس طرح شہید جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں عبادت کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، حرم میں زریوں کو پکڑ کے گریہ کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟
خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو رسوا کرو، عزت کرو، عبادت میں کھڑے ہو عزیزان محترم۔ ہمارے لیے دوبارہ واجب پوری نہیں ہو پاتی ہے، قیام اللیل نہ کریں گے واجب عزیزان محترم کو سودا اپنے اوپر۔ اگر آپ آخرت میں کچھ چاہتے ہیں تو یہی ہے۔ میں یہیں سے اگر دوسری ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تو اس کے اندر بھی، کیونکہ بہرحال یہ پارٹ ہے، شب جمعہ بھی ہے، اس لیے بہرحال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حدیث بہت طولانی ہے، اور میں خود اتنی لمبی حدیث ہے کہ میں اس کو کئی جگہ بھی تک کئی پارٹ میں پڑھ چکا ہوں، پوری نہیں ہو رہی ہے کہ جب انسان، کیونکہ بہرحال شب جمعہ اور میں نے کوشش بھی کی مرحومین اور مغفرت اور بہرحال خاص طور پہ مرحوم تیجا صاحب کی روح کو بھی سارے ثواب جو ہے وہ خاص طور پہ مجالس کا پہنچے، کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے، اور بہرحال ہر کسی نے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، اور بھی لوگوں پر آج بھی مجھے پتہ چلا کمیونٹی میں کچھ لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے، خدا سب کی مغفرت فرمائے۔ تو جب ہم نے جانا ہے تو کیا ہم جو جا رہے ہیں ایز پر ریکوائرڈ، جو ہمیں ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے، اس طرح جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ جب انسان دنیا میں سفر پہ کہیں جاتا ہے، آپ یہاں سے زیارت پہ کہیں جاتے ہیں، یا آپ کسی اور جگہ جاتے ہیں، اس جگہ کے حساب سے آپ اپنی تیاری کر کے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی اپنی واپس جا رہے ہیں، کوئی ہندوستان جا رہا ہو سکتا ہے، وہ پاکستان جا رہا ہو سکتا ہے، کسی اور جگہ اپنی فیملی سے ملنے جا رہا ہو، دوستوں کے گھر جا رہا ہو، کہیں بھی جا رہا ہو، تو کوئی نہ کوئی تحفے لے کے جاتا ہے۔ اگر بزرگ ہیں تو ان کے حساب سے، بچے ہیں تو ان کے حساب سے آپ تحفے لے کے جاتے ہیں۔ شخص آیا رسول خدا کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ ایک سوال ہے آپ سے۔ رسول خدا نے کہا کیا سوال ہے؟ کہا میں موت کی تمنا کر سکتا ہوں، مجھے اجازت دیں؟ رسول خدا نے بولا کہ موت کی تم تمنا کرو یا نہ کرو، موت نے تو آنا ہے، بہتر یہ ہے کہ موت کے لیے تیار ہو۔ کہا کیسے؟ کہا کچھ تحفے تیار کرو جو تمہیں لے کے جانے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ کس کے تحفے؟ موت پہ کس کے لیے تحفے لے کے جانے ہیں؟ رسول خدا نے 10 جو ہے وہ چیزیں، یعنی 10 لوگوں کے لیے تحفے لے کے جاؤ مرنے سے پہلے، اور 10 لوگوں کے تحفے کو کہا یا رسول اللہ آپ خود بتائیں وہ کس کے تحفے ہیں؟ وہ ایک ایک کر کے رسول خدا نے 10 جگہوں کے لوگوں کے اس میں نام لیے، اور پھر ہر ایک کا تحفہ جو ہے وہ بیان کیا۔ وہ میں بہت تیزی سے گزر جاؤں گا کیونکہ وقت اگر اس میں ہوتی ہے تو اسی میں ہی پورا میرا ہو جائے گا، میری باقی حدیث جو ہے وہ رہ جائے گی۔ 10 جو تحفے ہیں لوگوں کے، اس میں پہلا تحفہ حضرت اسرائیل کے لیے، پہلی ہستی کو ہے جو انسان کی روح قبض کرتے ہوئے کھاتی ہے، خود آتے ہیں یا اپنے کسی نمائندے کو بھیجتے ہیں۔ پہلا تحفہ حضرت اسرائیل کے لیے، دوسرا تحفہ منکر اور نکیر جو فرشتے ہیں کے ساتھ، تیسرا تحفہ میزان کا ہے، دوسرا تحفہ قبر کا ہے، تیسرا منکر نکیر، چوتھا میزان، پانچواں صراط کا، چھٹا جو ہے وہ جنت کے جو آپ سمجھ لیں کہ کنٹرول مینجمنٹ والے ملائکہ، پھر جہنم کے جو ہیں وہ ساتواں ان کا، پھر خود ایک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے، اور پھر آخر میں خداوند متعال کے لیے۔ یہ 10 تحفے ہیں، اس میں سے ہر ایک کے تحفے ہیں الگ الگ۔ اب وہ بندہ تھا، اس نے یا رسول اللہ اب یہ بھی بتا دیں کہ تحفے کیا لے کے جانے ہیں، اب ظاہر ہے کون بتائے گا؟ تو پھر رسول خدا نے ایک کے لیے جو جو تحفے تھے وہ بیان کیے۔ حضرت اسرائیل کے لیے تحفے کیا ہیں؟ وہ 4 تحفے بیان کیے۔ قبر کے لیے 4 تحفے ہیں وہ بیان کیے، سب کے لیے وہ بیان کیے۔ ہمارا کیونکہ شب جمعہ ہے، شب مغفرت، اس لیے اگر ہمارے مرحومین اپنی قبروں میں یہ تحفے لے کے نہیں گئے تو ہم کم از کم اپنی قبروں کے لیے تحفے لے جائیں۔ ہو سکتا ہے ہمارا نیک عمل ہمارے مرحومین کے لیے بھی قبر میں آسانی۔ میں دوسرے تحفے کا ذکر کرتا ہوں جو قبر میں لے کے جانے ہیں۔ پہلا تحفہ جو ہے قبر میں کام آئے گا وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان پر کنٹرول کرے، اپنی زبان کو کسی اور کے لیے، کسی کی تہمت کے لیے، غیبت کے لیے، کسی کے پیچھے اس کی برائی کرنے کے لیے استعمال نہ کرے۔ روایت ہے، اور روایت ہے کہ 1/3 عذاب قبر کا زبان کی وجہ سے، انسان جو قبر کے اندر مشکلات ہے گا وہ زبان کی وجہ سے۔ اب یہاں تو مشکل پتہ نہیں ہوتا، انسان زبان سے کسی کی برائی، اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں
غیبت کر دی پتہ بھی نہیں چلتا. اور یہاں انسان جتنی نیکیاں کرتا ہے دن میں، اگر رات کو غیبت کر دی تو ساری دن کی نیکیاں وہ اڑتی ہوئی اعمال ناموں سے دوسرے حصے میں چلی جائیں گی. یہ حقیقت ہے. ہمیں کیونکہ نظر نہیں آتا ان چیزوں کو، ہم دیکھ نہیں پاتے. اگر ہمیں روز دکھایا جائے کہ آج تم نے یہ نیکیاں کی، ہم بڑے خوش ہوں، آخر میں ساری نیکیاں ڈیلیٹ ہو جائیں. ریسٹور ہو گیا موبائل، اب دوبارہ نیا ڈالو کانٹینٹ. کیوں؟ سب چلی گئی دوسرے کے پاس. تو انسان واقعا دوسرے دن کچھ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ خدا نے ہمارا امتحان نہیں رکھا. میں نے بتا دیا، دیکھو گے اسی دن. جب فائل کھلے گی تب نظر آئے گا. مسجد میں گیا تھا، بڑی نمازیں پڑھی، اول ٹائم پڑھی، نماز پڑھی، اور رات کو آخر میں دیکھا کہ وہ نماز گئی نہیں. کیوں گئی؟ کہ شاید تم وہ پہلی صف میں جو کھڑے تھے ریاکاری کر رہے تھے کہ وہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نماز میں آیا ہوں. کوئی بھی چیز خدا تو بہت فوکسڈ ہے نا. خدا تو زوم ان کر کے دیکھتا ہے انسان کو، ہماری طرح تھوڑی ہے. ہم تو ایک دوسرے کو حسن ظن، اور روایت بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، یعنی اچھا سوچیں. لیکن خدا فوکس دیکھ رہا ہے. پہلی چیز زبان ہے. خود ایک زبان پہ آپ گناہ کبیرہ کتاب آپ اس کے اندر دیکھیں تو بہرحال کتنی چیزیں جو ہے وہ زبان کے لیے بیان کی گئی ہیں. لیکن اگر قرآن کے روح میں دیکھیں، خدا قرآن بھی زبان استعمال کرنے کے طریقے بتا رہا ہے. یعنی ادب سے گفتگو کرنا، ایسی گفتگو کرنا جس کو تم جانتے ہو، یعنی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور گفتگو آج کل کے زمانے میں صرف گفتگو زبان سے نہیں ہے، بلکہ آج کل جو ہم ٹیکسٹ کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی مجلس میں عرض کیا، چیٹنگ کر رہے ہیں، ٹیکسٹ کر رہے ہیں، شیئرنگ کر رہے ہیں، یہ بھی زبان ہی میں شامل ہے. وہ انسان اپنی زبان کو تھوڑا سا بہرحال بہتر کرے. کشف الغطا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، کشف الغطا جو بہت بڑے عالم دین، نماز پڑھا رہے تھے، کسی نے کچھ پیسے دیے کہ فقیروں میں تقسیم کر دے. تقسیم کر کے ایک فقیر دیر سے آیا، کہا کہ مجھے، انہوں نے کہا کہ ختم ہو گیا. کہا نہیں، میں سید بھی ہوں، میں یہ بھی ہوں. انہوں نے نہیں ہے، دیر سے آئے. شروع ہو گیا، یہاں تک کہ انہوں نے، اس نے جو ہے وہ بے ادبی کی، اہانت کی، اور تھوک آب دہان جو ہے وہ اسپٹ کر دیا ان کے چہرے کے اوپر. اب ان کے اتنے مرید بیٹھے ہوئے تھے، اگر شروع کرتے تو بیچارے کو مار مار کے برحال کر دیتے. لیکن انہوں نے محسوس کر لیا، فوراً کھڑے ہو گئے، اپنی ابا اتاری اور کہا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میری سفید داڑھی سے محبت کرتا ہے، میری ابا میں اگر کچھ ڈال سکتے تو ڈالو تاکہ میں اس کو دے دوں. 40 سال کہتے ہیں انہوں نے کوئی مکروہ کام انجام نہیں دیا. خوب کیا ہے زبان. قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر جاہل کو دیکھو تو خان سلام کرو، بس جاہل سے بحث نہیں کرو. خوب یہ ایک طریقہ ہے. بہرحال گفتگو بہت ساری ہے زبان پر، لیکن بہرحال یہ ایک طریقہ ہے بہرحال گفتگو. اور زندگی میں ہمارے گھر کے معاملات میں، آپس میں گفتگو میں، بچے سے گفتگو میں، بچے کے ساتھ بات کرنے میں، محلے میں، گلی میں، روڈ پہ، سڑک پہ، کام میں، زبان کاؤنٹ ہوتی ہے. امام علی علیہ السلام کی کتنی زبردست حدیث ہے واقعا. یعنی ہر لفظ مولا متقیان کا ایسا ہے کہ جسے سونے کے حروفوں سے لکھا جائے کہ انسان جو ہے وہ اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے. انسان کی شخصیت اس کی زبان کی. مین از بہائنڈ ہز ٹنگ. انسان چھپا ہوا ہے. انسان بولنا شروع کرتے پتہ چل جاتا ہے اندر کیا ہے. اتنا آرٹیفیشل بنتا ہے. کتنی دیر بن سکتے ہیں آپ آرٹیفیشل؟ نہیں بن سکتے. جو آپ حقیقت ہے وہی باہر آتی ہے. خاص طور پہ جب انسان غصے میں ہو صحیح آدمی باہر آتا ہے انسان کا. عزیزان محترم، خوب یہ زبان وہ پہلی چیز قبر میں جو لے کے جانی ہے اگر ہم چاہتے ہیں اپنی قبر کو، زبان. دوسری چیز تلاوت قرآن. قرآن کی تلاوت کرنا. آپ پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے، ختم شب جمعہ ہے، آپ اپنے معلومین کے لیے کوئی سورہ پڑھ دیں، سورہ یاسین خوب نہیں پڑھ سکتے 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ دیں، قرآن کا ثواب ہو جائے گا. کم از کم حد اقل یہ تو کر سکتا ہے. خوب اپنے لیے بھی کرے، دوسروں کے لیے بھی کرے. خوب تلاوت قرآن قبر کا
ہدیہ ہے، نور ہے جو آپ کی قبر کو نورانی کرے۔ تیسری چیز جو کہ بہرحال اس ہماری حدیث کے ساتھ جوڑے گی، جہاں سے میں یہ میرے ذہن میں آ گیا سب بیان میں کر دوں، قبر کو جو ہدیہ دینا ہے وہی قیام اللیل ہے، یعنی تہجد کی نماز قبر کے لیے ہدیہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے اندر پڑھے۔ ایک شخص کی ملاقات واقعہ بلانی ہے، ایک شخص کی ملاقات امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، جہاں امام زمانہ نے 3 چیزیں کہیں اس کو جس پر کہ عمل کرنا چاہیے، اس میں ایک چیز زیارت عاشورہ تھی، دوسری زیارت جامع کبیرہ تھی، اور تیسری تہجد کی نماز تھی۔ خود امام وہ دیکھیں، اگر ہم لوگ سب لوگ باہر نارمل ہیں، ایک جیسے، تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ اگر آپ کہیں اپنی سی وی دیتے ہیں کہ مجھے جاب پہ رکھنا ہے، یا میرے اندر یہ کوالٹیز ہے، یا میری کمپنی کو یہ ٹینڈر چاہیے، تو آپ کے پاس دوسرے کے حساب سے کچھ پوائنٹس زیادہ ہونے چاہیے۔ تہجد کی نماز پلس پوائنٹ ہے انسان کی زندگی۔ نماز تو ساری پڑھتے ہیں ماشاء اللہ، ظاہر ہے ایسا تو کوئی نہیں ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا، نماز تو پڑھتے ہیں سارے، دیر سے سویر سے خدا نخواستہ، لیکن تہجد اگر کوئی پڑھتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ ایک سٹیپ آگے آیا ہے۔ خدا بھی دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ میری عبادت میں اپنی نیند کو ترک کر کر میری بارگاہ میں کھڑا ہوا۔ اور حدیث قدسی ہے کہ ملائکہ کو پروردگار کہتا ہے کہ ملائکہ گواہ رہنا، یہ نیند کی حالت میں اس کی تھوڑی اس کے سینے سے ٹکرا رہی ہے، میں نے اس کی ساری آرزوؤں کو پورا کر دیا۔ اور جوانی کے اندر اگر بڑھاپے میں تو مجبوری بھی ہو جاتی ہے، جوانی میں انسان پڑے واقع ہے، یعنی کتنی لذت ہے۔ اور خاص طور پہ آج کل دیکھیں، بعض اوقات جوان پوچھتے ہیں برائیوں سے، آج کل اتنی برائیاں ہیں، سوشل میڈیا، یہ ساری چیز کیسے بچے؟ یہ تبھی بچے گی کوئی آپ کے پاس شیلڈ ہو ایکسٹرا۔ جب آپ اپنے لیے یوز ٹو کریں گے کہ میں خدا کی بارگاہ میں عبادت کرنی ہے، اس کو سجدہ کرنا ہے، تو برائیاں خود بخود آپ سے دور ہو جائیں گی، آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن جب آپ اپنے آپ کو رات کو برائیوں میں ڈال دیں گے، مصیبت کی نیٹ اور اروا کسی کے اندر بیٹھے رہنا، ظاہر ہے آپ کی روح بھاری ہو جائے گی۔ نماز ویسے بھی وہ واحد چیز ہے جو شیطان کو حسد پیدا کرتی ہے کہ میں نے خدا کو سجدہ نہیں کیا اور یہ پھر سجدہ کر رہا ہے خدا کو۔ یہ وہ واحد چیز ہے جو شیطان کو بہت بری لگتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کی نماز خراب کروں یا قضا کراؤں، یا قضا نہیں تو میں ایسی نماز پڑھے کہ قبول ہی نہ ہو۔ عزیزان محترم، بہرحال زندگی کو پتہ نہیں ہے، ہدیہ قبر ہے، لے جائے گی، شاید کام آ جائے، کسی اور کے نہیں، اپنے لیے تو کام آ جائے، انسان کم از کم اپنے لیے تو سیلفش نہ ہو۔ اور بہرحال آخری چیز جو قبر کا ہدیہ ہے وہ کہ انسان جو ہے وہ طہارت کا خیال رکھے، انسان نجاسات، واش روم میں جاتا ہے، بہت وسواس بھی نہ ہو، افراد اور تفریق ہر چیز میں بیلنس ہو۔ بعض لوگ اتنے وسوسے ہوتے ہیں، بہت دھوئے رہتے، دھوئی جا رہے ہیں، وہ نماز بھی قضا ہو گئی، وضو ہی نہیں پورا ہو رہا بندے کا۔ واقعاً بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں وہ کپڑے پھلانے لگ گیا تھا، ہم اس کو کئی دفعہ یوں کریں کئی دفعہ یوں کریں، تو آدمی کہتا ہے کہ تھوڑا اب یہ بھی نہیں کریں کہ آپ بولیں کہ ذہن میں نہیں، وہ اگنور کرنا ہے، مولانا نے بولا تو اب نجاست لگی ہوئی تو بھی اگنور کر رہے ہیں، نہ ایسا نہیں ہے۔ بیلنس ہو، آپ کو جو اسلام شریعت کہتی ہے اس حساب سے آپ نے پاک کر لیا تو پاک ہو گیا۔ تو دونوں چیزیں، یعنی انسان نجاست کا خیال رکھے، یعنی اس کو طہارت ہونا، یعنی انسان جا رہا ہے اس کو فکر ہونی چاہیے انسان کو کہ میرے کپڑے تو نجس نہیں ہو گئے سفر کے اندر، میرا لباس، میں خود تو پاک ہوں، یعنی یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک مومن کے لیے یہ احساس رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ نہیں پتہ انسان کسی حالت میں اس کو موت آ جائے تو وہ جو نجاست آپ کے اوپر پہلے سے تھی اس کو دور کرنا، بہرحال تو غسل اور ساری چیزیں تو انسان کو خدا کرے کہ نصیب ہونا چاہیے، لیکن انسان اپنی طرف سے پاک اور طاہر رہنا چاہیے، اور طہارت کی وجہ سے وسوسے، شیطانی خیالات بھی انسان کو دور رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے بولا، موسیٰ اگر تم غنی، یعنی غنا یعنی ثروت مند ہونا، بے نیازی جسے ہم کہتے ہیں کہ کسی کا محتاج نہ ہو، خدا کہتا ہے کہ میں نے غنا کو قناعت میں رکھا ہے،
اور لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو جمع کرنے میں ڈھونڈ رہے ہیں جبکہ کبھی بھی اس تک پہنچ نہیں پائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ بے نیاز ہونا یعنی میرے پاس مال بہت ہو جائے، میرے اکاؤنٹ میں پیسہ آ جائے، میرے پاس ساری چیزیں ہو جائیں، یعنی مجھے کسی کی محتاجی نہیں ہوگی. جبکہ خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں، قناعت کرو، سادی زندگی گزارو، کم ہو تمہارے پاس، اتنا ہو کہ وہ سب ضرورت کی ہے. لیکن یہاں وہ اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے. میں ساری چیزیں ضروری نہیں کہ آپ بولیں کہ آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں، لوگ لائیو بھی سن رہے ہوتے ہیں اور مارچ پہ بھی جا رہے ہیں. تو مارچ پہ بھی لوگوں کے بارے میں بیان تو کرنا ہے نا. لوگ مارچ جا رہے ہیں، آج کل تصویریں بھی آ رہی ہیں، مارچ میں گاڑیاں چل رہی ہیں. تو ہو سکتا ہے ساری باتیں آپ کے اندر نہ پائی جائیں، مارچ والوں کے اندر بھی چیزیں پائی جائیں کہ لوگ گھر میں دیکھتے ہیں اس کے پاس یہ پردے لگے ہوئے، اس کے گھر میں یہ صوفے ہیں، اس کی یہ گاڑی ہے، اس کی یہ گھڑی ہے، اس نے یہ موبائل لے لیا، میں نے نہیں لیا. تو یہ ساری دوسری قوموں کے اندر اور دوسری جو مخلوقات ہیں ان کے اندر بھی چیزیں پائی جاتی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیا لوگ سمجھتا ہے کہ شاید میں یہ لے لوں، میں یہ کر لوں، وہ کر لوں. تو خدا کہہ رہا ہے قناعت کرو، جتنی تمہاری ضرورت ہے بس صبر کرو. وہ پریکٹیکل ہے جانے محترم. آپ اہل بیت علیہ السلام بات یہ کہ ہمارے پاس رول ماڈل وہی گھر ہے، اس گھر سے ہم باہر تو نہیں نکل سکتے. اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایسے گھر ہیں جو میں نے پہلے وقت کی خدمت میں قرآن کی آیت بیان کی کہ فی بیوت، ایسے گھر ہیں کہ جس میں اللہ کی اجازت سے ذکر جو ہے وہ رفت پاتا ہے. یہ وہ گھر ہے. ان گھروں کے اندر کیا تھا رسول خدا کے گھر میں، اور کیا تھا سیدہ کے گھر کے اندر؟ سونے کے لیے کیا تھا، ہاتھ کے لیے کیا تھا. حضرت سلیمان فارسی جو اس کو مدائن کے گورنر رہے، جب ان کا انتقال ہوا چند چیزیں تھیں گھر کے اندر، کوزہ، ایک دو چیزیں اور، ایک سونے کے لیے شاید کوئی کھال اس طرح کی چیز تھی. حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ جس بستر پر سوتی تھی وہ خود ایک کھال تھی یا خوش تھی، اور اسی کو رات کو سوتے تھے اور دن میں اسی کے لیے کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب ہم ویسی زندگی نہیں گزار رہے، ہم ویسے دور میں نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی چیزوں کو ہی بھرنے میں دوڑ کے اندر اپنی زندگی کو، شادی ہو رہی ہو، فیملی میں کوئی شادی ہو رہی ہے، خواتین کہتی ہیں میں نے پھر یہ بنانا ہے، میں نے لباس بنانا ہے، میں نے وہ بنانا ہے. کوئی بھی پچھلی تو شادی تھی نہیں، وہ تو لوگوں نے دیکھ لیا، اب دوسرا بناؤ، اب تیسرا بناؤ. یا مثلا ایک شادی کی ہوتی ہے تو ایک شادی یا ایک رات کے لیے وہ جو رخصتی ہے یا ولیمہ ہے، کتنا مہنگا لباس لوگ پہنتے ہیں، جبکہ دوبارہ وہ استعمال بھی شاید نہیں ہونا ہوتا. تو شکر آج کل رینٹ پہ ملنا شروع ہو گئے، لیکن فضول خرچی انسان دے گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھا لباس نہ پہنے، وہ ایک ادھے تفاضل پہنے. لوگ لاکھوں کروڑوں میں بعض لوگ لباس جو ہے وہ اتنا پہن رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی فضول خرچیاں ہیں وہ ساری حساب سے نا. ایک دن کا حساب انسان کو لٹکا دے گا، یاد رکھیے گا. ایک دن کا حساب آسان نہیں ہے، ایک دن کا حساب دینا صبح سے شام تک کا. ایک ایک نماز کا جب خدا حساب لے گا نا، فلانی نماز کی، فلانی رکعت کی، فلانی رکوع کی ارکان میں کیا کیا تم نے، دھیان کھاتا تمہارا، کرت تمہاری کیسی تھی. اتنے مولانا تھے تمہارے آس پاس، تم نے اپنی کرت صحیح کی کبھی؟ یہ نہیں کی. آن لائن سب کچھ ہے تمہارے پاس، پتہ نہیں کیا کیا سنتے رہتے ہو. قرآن سن کر تم نے اپنی الحمد کو صحیح کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں مولانا، ٹائم نہیں ہے الحمد کو صحیح کرنے کا. مولانا ہم عرب تھوڑی ہے، وہ عرب نہیں ہے، کم از کم عقل ایک لوس لیول پہ تو تلاوت ہونی چاہیے. اور بچوں کو نہیں، بچوں کو قرآن مولانا پڑھائے گا آن لائن، مدرسے میں بچے کو بھیجنا ہے. خود ہم لوگ سیکھ کے مولانا کافی ہے. حضرت سخت ہے، آسان نہیں ہے. اگر یہ سب کچھ ہی آسان ہوتا تو اہل بیت اسی کا انتخاب کرتے. اہل بیت نے انتخاب ہی آخرت کا کیا، اور تعلیم بھی یہی دی کہ آخرت کا احساس کرو. عزیزان محترم میں آگے طرف پروردگار جو ہے وہ حضرت موسیٰ سے کہتا ہے، موسیٰ میں نے علم کو بھوک میں قرار دیا ہے، اور لوگ بھرے ہوئے پیٹوں میں تلاش کرتے ہیں. بھرے ہوئے اگر پیٹ ہوں، انسان کے شکم پر ہوں، تو علم حاصل نہیں کر سکتا.
علم حاصل کرنے کے لیے بہرحال انسان کو زحمت کرنی. ہم کتنا سنتے ہیں نجف کے علماؤں کے بارے میں. بہرحال آج کل تو ہر چیز ہو گئی ہے. واقعی حقیقت ہے نجف میں علماء چھلکے کھایا کرتے تھے. تو دیکھیں کہ اس وقت میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں آج تک حوزہ وہی کتابیں پڑھاتا ہے. وہی سب کچھ ہے جو آج ہمارے پاس دسترخوان جو ہے انہی علماء کا موجود ہے سارا. لیکن آج کل تو ظاہر انسان, اب میں اپنے آپ کو ملک میں گزارا کروں گا تو مجھے کچھ ہو جائے گا, اس لیے بہتر ہے کہ میں تیزی سے گزر جاؤں گا. عزیزان محترم, ہم اپنے آپ کو پر کرنے میں لگے ہوئے علم کہاں ہے, حکمت کہاں پھوٹے گی. چشمہ یہ وہیں ہوگا جہاں زمین زرخیز ہو, جہاں پر غلاظت ہوگی وہاں یہ حکمت کے چشمے کہاں پھوٹیں گے. پروردگار حضرت موسیٰ سے کہتا ہے, موسیٰ میں نے الحدیث بھی جو ہے وہ کتنی ہو گئی مجھے بھی یاد ہے, 4 ہو گئی 5 ہو گئی, 6ٹھی ایک شاید میرے خیال میں رہ گئی. صلوات بھیجتے محمد والے